امام صرف 4 ہی کیوں ہیں؟ اسماعیل خان کراچی سے. امام صرف 4 ہی کیوں ہیں؟ 4 اماموں کے بعد 5 امام کیوں نہیں ہو سکے؟ یہ ایسا سوال آپ نے کیا ہے جیسے خلفائے راشدین 4 کیوں ہیں 5 کیوں نہیں ہیں؟ صحاح ستہ جو حدیث کی 6 مشہور کتابیں وہ مشہور کتابیں 6 کیوں ہیں 7 کیوں نہیں ہیں؟ بھائی بعض چیزیں ایسی گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی ہوتی ہیں کہ وہ فقہا جنہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے اور ان کے شاگردوں نے ان کے اقوال کو باقاعدہ جمع کر کے قانون کی شکل دی، ایک کتاب الطہارہ سے، طہارت کے حکام سے، پھر وضو اور نماز اور عبادات کا باب، پھر معاملات، پورا اسلام کو انہوں نے مدون کیا. تو اسلام کو کتابی صورت میں لا کے ترتیب دے کے دلائل کے ساتھ جمع کرنے کا کام یہ بہت سارے ائمہ نے کیا تھا، مگر اللہ نے ان 4 کے کاموں کو محفوظ کیا ہے جن کو ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی کہا جاتا ہے. تو یہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے، اس پہ کہ نہ کوئی گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی کہ 5واں امام پیدا کیوں نہیں ہو رہا اور یہ 4 کیوں ہیں 3 کیوں نہیں ہیں. یہ قدرت کی طرف سے ایسا ہوا ہے کہ 4 ہی افراد دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن کی ریسرچ کو امت نے فالو کیا ہے اور صدیوں سے فالو کرتی چلی آ رہی ہے. اور ان 4 کے علاوہ آج تک کوئی ایسا نہیں ہے جس نے قرآن و حدیث کے نام پہ قانون کی کوئی کتاب لکھی ہو، یعنی قرآن و حدیث سے مسائل نکال کے. جتنے بھی ان 4 ائمہ کے علاوہ آپ کہیں کسی بھی فقہ میں کے پاس چلے جائیں اگر، تو کوئی 5واں فقہ اب تک ایسا وجود میں نہیں آیا کہ جنہوں نے قرآن و حدیث پہ ریسرچ کر کے کوئی قانون کو جو ہے نا کتابی شکل میں جمع کر دیا ہو. تو بلکہ افراد تو ملیں گے آپ کو، ایک کا یہ فتویٰ ہے، دوسرے کا اس کے خلاف فتویٰ ہے، تیسرے کا اس کے خلاف فتویٰ ہے. کوئی ایسا ابھی تک جمع نہیں ہو سکا، 5واں مسلک بن نہیں سکا جنہوں نے ریٹن فارم میں باقاعدہ تمام قوانین کو، جو اسلامی قوانین ہیں ان کو ریٹن فارم میں قرآن و حدیث سے تحقیق کر کے لکھ لیا ہو. تو جب یہ 4 فقہ وجود میں آئے تو اور بھی تھے، داؤد ظاہری تھے، ان کا بھی ایک فقہ تھا، اسحاق راہوے تھے، ان کا بھی فقہ تھا، مگر وہ چلا نہیں. علامہ ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی تھا، وہ چلا نہیں، امت نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ اس میں اتنی جان نہیں تھی یا وہ اس طرح سے مرتب نہیں ہوا اور وہ مدلل نہیں تھا اتنا زیادہ. بعض تو بالکل قیاسی کے منکر تھے تو وہ اجتہاد کر ہی نہیں سکے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ امت تقریباً 4 صدی ہجری میں ان 4 فقہ ہی پہ جمع ہو گئی. جیسے حدیث کی تو پہلے بہت ساری آپ کو اور بھی ایسی کتابیں کوئی نام ملتے ہیں جو آج ہمارے دور میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کو مقبولیت حاصل نہیں ہوئی. وہ کتابیں بعد والے محدثین نے ان سے حدیثیں لے کے اپنی بڑی کتابیں مرتب کر کے، تو پوری امت ان خاص طور پر جو صحاح ستہ ہیں، 6 مشہور کتابیں ہیں، امت اس طرف آ گئی. کتابیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں لیکن اتنی مقبولیت اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کی. اور فقہ میں تو 5واں کوئی ہے ہی نہیں، مقبولیت کی تو دور کی بات ہے، یعنی 5واں اللہ نے کوئی رہنے ہی نہیں دیا. تو اس لیے 4 ہی فقہ ہیں جو یعنی قرآن و حدیث کی ریسرچ کے ذریعے وجود میں آئے ہیں. تو 5واں اب تک مرتب نہیں ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان 4 فقہ کو فالو نہیں کرتا تو وہ اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ان 4 میں سے ایک فقہ ہی ہیں. تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ اپنا کوئی فقہ مدون کیوں نہیں کر لیتے کہ اس کو پڑھائیں پھر آپ. لیکن ظاہر ہے ایسا بھی زمانے میں ممکن نہیں ہے کیونکہ اب امت اس طرح سے ایک مزید 5ویں پر جمع نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ ایک قدرت کی طرف سے ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 4 اماموں کو وہ مقبولیت عطا کی ہے کہ ان پر امت کا اعتماد پیدا ہوا ہے. جیسے اللہ نے حدیث میں امام بخاری کو فضیلت دی، امام ترمذی کو فضیلت دی، امام احمد ابن حنبل کو فضیلت دی، امام شافعی کو فضیلت دی اور اس طرح بڑے بڑے محدثین کو. تو اسی طرح اللہ نے فقہ میں 4 اماموں کو فضیلت دی ہے اور یہ امت کی گواہی سے یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی.